السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، آج کا ہمارا سوال ہے، پیغام الہی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرنے کی حکمت قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کریں۔ بہت ہی ایک اہم سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انبیاء پر نازل کیوں کیا، اپنا پیغام رسولوں پر نازل کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے انبیاء و رسل کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ کویسچن ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے رسالت سے مراد رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جن میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اسلامی عقائد میں توحید خداوندی کے بعد عقیدہ رسالت کا درجہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور سنت رہی ہے کہ نبوت کے فریضہ کو سر انجام دینے کے لیے انسانوں کا انتخاب کیا، نہ کہ فرشتوں، جنوں یا کسی اور مخلوق کا، تاکہ تمام لوگوں کے پاس یہ عذر نہ رہے کہ چونکہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، اس کی ضروریات ہماری ضروریات جیسی نہیں ہیں، اس لیے ہمارے لیے اس کی پیروی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ النحل کی آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں۔ ایک اور دوسری جگہ پر ایک انسان کے رسول ہونے پر لوگوں کے شکوک و شبہات کا ذکر کیا گیا، جب انہیں ان کے نبیوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لانے کو کہا تو اپنی ہٹ دھرمی کی بنا پر نبیوں کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ اب سنیے اللہ کریم کا ارشاد گرامی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 اور 11 پڑھ رہا ہوں۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده۔ انہوں نے کہا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو، تریدون ان تصدونا عما، ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو، عما کان یعبد آباؤنا، جن کی بندگی ہمارے باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ فأتونا بسلطان مبین، اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند، کوئی واضح سند لاؤ اپنے رسول ہونے کی، کوئی واضح دلیل لاؤ اپنے رسول ہونے کی، کوئی ثبوت، کوئی پروف۔ قالت لہم رسلہم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، واقعی ہم تم جیسے انسان ہیں۔ ہم نے کب دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہم تم جیسے انسان نہیں ہیں۔ ہم نے تو کہا ہے کہ ہم تم جیسے انسان ہیں۔ ہم نہ فرشتوں میں سے ہیں، نہ جنوں میں سے ہیں، نہ ہم کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو ہیں ہی انسان، تم جیسے انسان ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے رسالت کا منصب عطا فرما دیتا ہے۔ ہیں ہم انسان، لیکن انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک منصب ہے، ایک عظیم فریضہ ہے ہمارے کندھوں پر، اور وہ کیا ہے کہ ہم رسول ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں مشرکین اور کفار کو ان کے مطالبے کا جواب قرآن نے ان الفاظ میں دیا ہے، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 95 ہے۔ اگر اس زمین پر فرشتے ہی چلتے پھرتے اور آباد ہوتے تو ضرور ہم ان پر آسمان سے فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اب یہاں اللہ کریم نے بڑے واضح انداز میں انسانی فہم کے قریب جواب دیا ہے۔ اللہ کریم کا ہر جواب انسانی عقل کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا، تم چونکہ زمین پر انسان آباد ہو تو اس لیے ہم نے انسانوں کی طرف انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ تو اگر فرشتے آباد ہوتے تو ہم زمین کے اوپر فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، چونکہ زمین کے اوپر فرشتے آباد نہیں ہیں بلکہ انسان آباد ہیں، تو اس لیے ہم نے انسانوں کی طرف انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کے ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بشر ہونے پر اعتراض، رسول کے انسان ہونے پر اعتراض صرف اہل عرب نے ہی نہیں بلکہ ان سے پہلے قوم نوح، عاد، سمود اور موسیٰ کی قومیں بھی اپنے نبیوں سے اس قسم کی تکرار کر چکی تھیں، اس قسم کی ڈیبیٹ، اس قسم کا مباحثہ، اس قسم کا جھگڑا کر چکی تھیں کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو، پھر بھی تم ہمارے آباء و اجداد کے مذہب سے روکتے ہو، یعنی ہم بھی انسان ہیں تم بھی انسان ہو، اور یہ کیا عجیب بات ہے کہ تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے روکتے ہو، جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، تم ہمیں ان بتوں کی عبادت سے روکتے ہو۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 109 میں اللہ کریم نے اسی اعتراض کا ایک اور انداز میں جواب ارشاد فرمایا، نبوت کے لیے مردوں کا انتخاب کیا نہ کہ عورتوں کا۔ خدا کی یہ سنت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک قائم رہی ہے۔ ارشاد الہی ہے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے نبی ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے آدمی ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ انسانوں کا رسول ہونا انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ انسانیت پر یہ عظیم احسان کہ ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے رسولوں کا انتخاب ہوا، یعنی یہ انسان کے لیے کتنے بڑے شرف کی بات ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔ یعنی اس پر تو ہمیں اللہ کریم کا کروڑ ہا مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری طرف انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے، جنوں کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، فرشتوں کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، یعنی ہم بھی انسان ہیں اور رسول بھی انسان ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ اور ایک اور بات یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ انسان کو انسان ہی پڑھا سکتا ہے، کیونکہ جب جنس الگ ہوتی ہے تو پھر جنس کے فرق کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، بات ذہن کے قریب نہیں جا سکتی۔ تو اللہ کریم چونکہ وہ خود انسانوں کا خالق ہے، اسے معلوم ہے کہ انسان کی رہنمائی کون سر انجام دے سکتا ہے، انسان کی اصلاح کا فریضہ، انسان کو راہ راست پر لانے کا فریضہ کون سر انجام دے سکتا ہے۔ انسان کو جنات پڑھا سکیں گے، انسان کو فرشتے پڑھا سکیں گے، یا انسان کو انسان ہی پڑھا سکے گا، تو یہ اللہ کریم بہتر جانتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے؟ ہمارے لیے تو وہی بہتر ہے جو اللہ کریم نے ہمارے لیے فیصلہ فرما دیا کہ انسانوں کی طرف انسان ہی رسول بن کر جائے گا، انسان کا معلم انسان ہی ہوگا۔ اور ایک چیز اور جانیے گا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جنات ہوں، فرشتے ہوں، یا کوئی بھی اور
XYZ کوئی بھی اور مخلوق ہو، وہ ساری کی ساری مخلوق انسان سے کم درجے کی ہیں، انسان سب سے برتر ہے۔ تو برتر کو برتر تو پڑھا سکتا ہے، لیکن برتر کو کم تر نہیں پڑھا سکتا۔ اعلیٰ کو اعلیٰ تو پڑھا سکتا ہے، اعلیٰ کو ادنا نہیں پڑھا سکتا۔ اس نعمت کا انکار کرنے والوں اور رسولوں کو مورد الزام ٹھہرانے والے عقلی جمود کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کی عقل کے اوپر یا تو پردے پڑے ہوں گے، یا ان کی عقل خراب ہو چکی ہوگی، یا وہ اصلاح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور وہ عذر تلاش کریں گے، بہانے تلاش کریں گے، جی ہمارے لیے تو اگر جنات ہوتے یا فرشتے ہوتے یا کوئی اور مخلوق ہوتی تو ہم ان کی بات تو سنتے۔ یہ ایک عذر ہے، ایک بہانہ ہے اصلاح سے بھاگنے کا، سیدھے راستے سے بھاگنے کا، سیدھے راستے سے راہ فرار تلاش کرنے کا۔ یہ ایک عذر ہے۔ یہ تو انسانوں کے لیے اعزاز تھا، لیکن وہ نہ صرف یہ کہ اسے سمجھتے نہیں بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس میں نہ صرف شک پیدا کرتے ہیں بلکہ وہ الٹا رسولوں پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف یہ سازش کی کہ ہمیں اس راہ سے ہٹا دیں جس پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے ہیں۔ یہ بھی ایک انسان کی یہ خرابی رہی، انسان کی سوچ کے اندر یہ خرابی رہی کہ وہ یہی عذر تراشتا رہا کہ ہمارے باپ دادا جس دین پر رہے ہم تو اسی دین پر رہیں گے۔ یعنی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ کر سوچنا تک گوارا نہیں کیا۔ باپ دادا غلط بھی تو ہو سکتے ہیں، آباء و اجداد غلط راستے پر بھی تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس جانب سوچنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یعنی جہاں عقیدت کا رشتہ ہو، جہاں احترام کا رشتہ ہو، چونکہ وہ اپنے ان بتوں کے ساتھ ایک عقیدت کا رشتہ قائم کر چکے تھے، اب اس عقیدت سے ہٹنا، اس احترام کے رشتے سے ہٹنا وہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن یہ سوچتے نہیں کہ رسول کیوں انہیں اس راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تمام بت پرست ہمیشہ عقلی جمود میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اپنی عقل کو حرکت دینا تک گوارا نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے بھی اس اپنے غلط پوائنٹ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس عقلی جمود کا شکار اصحاب قریہ، بستی والے، اپنی ہٹ درمی کی بنا پر رسولوں کا انکار کرتے ہیں کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو اور خدائے رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان کی ہٹ دھرمی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 15 ہے۔ بستی والوں نے کہا، یہ ایک مخصوص بستی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ یعنی پیغمبروں کی طرف قوموں نے جھوٹ کی نسبت کر دی کہ تم جو کہتے ہو کہ ہمارے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی، تم جھوٹ بولتے ہو۔ لوگوں کے خیال میں رسول کو عام انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ما فوق الفطرت ہستی ہونا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کی سادگی اور عقل کی ناپختگی تھی جس کی بنا پر رسولوں کے منکر لوگ اس قسم کے اعتراضات کرتے تھے۔ اب یہاں ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دینے والا ہوں۔ انسانوں کی طرف انسان ہی رسول کیوں؟ مقام نبوت اس قدر سادہ بھی نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ مقام نبوت اس قدر سادہ بھی نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ منصب رسالت اور منصب نبوت میں ایک عظیم گہرا راز بھی پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عام اور سادہ انسان میں ایسی استعداد پیدا کر دیتے ہیں، یعنی بظاہر دیکھنے میں وہ ایک عام انسان ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ ایک سادہ انسان ہے، لیکن ان کے پاس ایک خاص صلاحیت ہے، ان کے پاس ایک خاص ایبیلٹی ہے، ان کے اندر ایک خاص نور ہے، ان کے پاس ایک خاص قسم کی پاور ہے۔ وہ ایک عام انسان ہونے کے باوجود باری تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے وحی حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ رسالت کا مقصد لوگوں کو اسلامی زندگی سے روشناس کرانا ہوتا ہے، اور رسول کی زندگی اس
عملی نظام کا نمونہ ہوا کرتی ہے، اور رسول کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس عملی نظام کے اتباع کی طرف بلاتا ہے۔ لوگ چونکہ انسان ہیں، اس لیے ان کا رہبر و رہنما بھی انسان ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم ایک اور چیز جانیں گے۔ نبی کا کردار انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نبی کا اسوہ، نبی کی سیرت، نبی کی زندگی عام انسانوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ رسالت کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ کردار میں بے مثال ہوتی ہے، لوگوں میں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے، پھر ان کے کردار میں لوگوں کو بھی کوئی شکوک و شبہات نہیں ہوتے۔ عام انسان ہونے کے باوجود ایک پیغمبر اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہی لے لیجئے، 40 سال تک کی زندگی بہترین نمونہ تھی، اور 40 سال کے بعد والی زندگی جو 23 سالہ زندگی پر مشتمل تھی وہ بھی ایک بہترین نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت کی تمام برائیوں سے پاک تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ 40 سال تک کردار کی بے مثال نشو و نما کے بعد وہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر مکمل بھروسہ ہے، لیکن جب خالص توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن اور دیوانہ بھی کہتے ہیں۔ 40 سال کی سچائی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کہا جاتا، پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ ایسا وہ صرف اپنی ہٹ دھرمی اور کم عقلی کی وجہ سے کرتے ہیں، پھر ان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ جس شخص نے 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ 40 سال کے بعد جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ عقلی جمود کی بنا پر جب کردار میں شک کا مغالطہ ہو جاتا ہے تو وہ رسول کے انسان ہونے پر شکوک میں پڑ جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی اعتراض نہیں کیا گیا، بلکہ شروع سے ہی لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب نبی کے کردار اور شخصیت میں کوئی شک نہیں رہا تو پھر وہ اپنے الزامات کا رخ دوسری طرف یعنی نبی کے انسان ہونے کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ یعنی جب نبی کا کردار دیکھتے ہیں، اجلا، صاف، شفاف، نکھرا ہوا، چاند کی چاندنی سے بھی زیادہ چمکدار، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن، جب کردار دیکھتے ہیں ان کو اس رسول کے ایک عظیم انسان کے کردار میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، کوئی نقص نظر نہیں آتا، کوئی خرابی نظر نہیں آتی، تو بجائے اس کے کہ اس رسول کے کردار کو اپنائیں، اس کے اسوہ کو فالو کریں، اس کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہہ دیتے ہیں تم بھی انسان ہم بھی انسان۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا جیسا کہ یہ اس رسول کے کردار سے، اس کی دعوت سے، اس کے پیغام سے بھاگنے کا ایک محض لوگوں نے ایک بہانہ تراشا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ نبی کا کردار انسانوں کے لیے جیسا کہ ہدایت کا ذریعہ ہے، ایسے ہی نمونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں رسول بھیجے، کیونکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے۔ پیغام الہی کو نبی پر نازل کرنے کی حکمت مندرجہ ذیل آیت میں ملاحظہ ہو۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اتاری ہم نے آپ پر یہ یاداشت یعنی یہ قرآن، تاکہ آپ کھول دیں لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ان کے واسطے۔ اب یہاں کھول دینے کا مطلب کیا ہے؟ کھول دینے کا مطلب یہ ہے اللہ کا پیغام ہر انسان کو بآسانی سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اقدس سے، اپنی زبان حق ترجمان سے اس کی وضاحت نہ کر دیں۔ کھول دینے کا مطلب ہے وضاحت کر دینا، اس کی ایکسپلینیشن کر دینا، اس کی تشریح کر دینا، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کریکٹر سے،
اپنی عملی زندگی سے جب تک وہ اس کو سمجھا نہ دیں، اس کو واضح نہ کر دیں، اس وقت تک انسانوں کو اللہ کا پیغام از خود سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پیغام الہی فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا تھا، مگر محض پیغام بھیجنے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل و تعمیل کے لیے لازمی تھا کہ اس پیغام کو بنی نوع انسان ہی کا ایک فرد لے کر آئے، جو کہ انسان کامل ہونے کے باوجود بہرحال انسان اور بشر ہو، اس کو مشکلات اور مجبوریوں کا اسی طرح سامنا کرنا پڑے جس طرح اس کی امت کے معمولی فرد کو مشکلات اور مجبوریوں کا سامنا کرنا پڑے، جو انسانوں جیسے ہی بشری تقاضے رکھتا ہو، وہ لوگوں جیسے حالات، تکلیفوں، آسانیوں، دکھوں اور خوشیوں کے جذبات رکھتا ہو، تاکہ لوگوں کے سامنے ہر پیش آنے والی حالت میں احکامات الہی کی وضاحت اپنے عمل سے کر کے لوگوں کو نمونہ پیش کر سکے، اور جو ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا اجتماعی نظام پیغام الہی کے عین مطابق ہو۔ اب اس کے بعد میں عرض کروں گا، نبی کا کردار مقصد تخلیق سے آگاہی کا ذریعہ ہے، نبی کا کردار ہدایت کا ذریعہ ہے، نبی کا کردار عام انسانوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی طرح نبی کا کردار انسانوں کو ان کے مقصد تخلیق سے آگاہ کرتا ہے۔ انسان کی عقل و شعور کا انحصار حواس پر ہے، اور وہ اپنے حواس سے ماوراء چیزوں کا ادراک وحی کی رہنمائی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ انسان محض اپنے عقل سے، محض اپنے شعور سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا، ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی عقل اسے اپنے مقصد تخلیق سے آشنا نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے گرد پھیلے ہوئے منظم و وسیع نظام کائنات کے خالق کو جاننا چاہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کروڑوں نعمتوں سے نوازنے والا رب اپنے بندے کی اس ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام نہ فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ان گنت نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، بادلوں کا نظام رکھا ہے، بارش کا نظام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، ہواؤں کا نظام رکھا ہے، نظام شمسی ہے، نظام قمری ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے اوپر ان گنت نعمتیں ہیں۔ زمین سے دانے اگتے ہیں، خوراک اگتی ہے، آسمان سے پانی برستا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان گنت نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی ہر ضرورت کو پورا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ضرورت کو بھی پورا کیا کہ اس کی رہنمائی کی جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اسے بتایا جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کریم نے اس فطری ضرورت کی تکمیل کے لیے رسالت کا سلسلہ قائم فرمایا۔ انسان کو معلوم ہوا کہ اس کا خالق کون ہے، واسطہ رسالت کے ذریعے، پیغام رسالت کے ذریعے انسان کو معلوم ہوا کہ اس کا خالق کون ہے۔ وہ خالق اللہ ہے، اور اللہ کن باتوں کو پسند کرتا ہے، کن باتوں کو ناپسند کرتا ہے، وہ اس انسان کے لیے حلال کیا ہے، انسان کے لیے حرام کیا ہے، انسان کے لیے جائز کیا ہے، انسان کے لیے ناجائز کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کریکٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے چنیدہ بندوں کو، اپنے منتخب بندوں کو، اپنے منتخب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا عظیم شرف عطا فرمایا۔ انسان کے اپنے فائدے میں کیا ہے، انسان کے اپنے نقصان میں کیا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ کریم نے نبوت و رسالت کا ایک عظیم سلسلہ قائم فرمایا۔ ظاہر ہے ہر شخص کو براہ راست یہ شرف نہیں مل سکتا تھا۔ اب آخر میں ایک آیت مبارکہ سنیے جس سے تمام تر شکوک و شبہات، تمام تر اعتراضات، تمام تر سوالات از خود دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 51 کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔
سورہ شورى کی آیت نمبر 51 ہے۔ اور یہ کسی بشر کی شان نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے۔ اللہ کسی انسان سے براہ راست کلام نہیں کرتا، مگر یا تو وحی سے، یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا کوئی قاصد، کوئی فرشتہ بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے وحی کرے جو اللہ کو منظور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام رسولوں کو دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام نبیوں کو دیا، آگے پھر نبیوں اور رسولوں نے اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کافی حد تک اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے بیچ میں واسطہ نبیوں اور رسولوں کو کیوں بنایا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔